ہمیں وہ 313 میں پائیں، جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائیں۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولانا اعداءہم۔ 15 شعبان یعنی نیمہ رجب یا لیلۃ البرات یا شب برات، اس کے کتنے نام ہیں، کیا کیا فضائل ہیں، اور اسی طرح سے اس کی کیا کیا مناسبتیں ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں، اور وہ سب سے اہم موضوع ظاہر یہی ہے کہ جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام یعنی حضرت امام مہدی حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی 15 شعبان کو 255 ہجری میں، اور 15 شعبان ہی سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کی ابتدا ہوئی۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہو گیا ہے کہ شوال کے مہینے کے بارے میں، تو اس کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہے۔ غیبت کبریٰ کی ابتدا ہوئی امام زمان علیہ السلام کے چوتھے نائب جناب حضرت علی بن محمد السمری کی وفات سے۔ سمری یا سمری یا سیمری کئی تلفظ ہیں، کیونکہ آپ کی وفات ہوئی ہے 15 شعبان 329 ہجری کو، اور یہیں سے غیبت کبریٰ کی ابتدا ہوئی۔ پس 15 شعبان کے اعمال میں سے ایک عمل کی جانب توجہ دینی چاہیے کہ جو عام طور پہ نہیں دی جاتی، کہ اس رات کوئی کار خیر حضرت علی بن محمد سمری کے لیے بھی انجام دیا جائے۔ اسی طریقے سے 18 شعبان 326 ہجری کو وفات ہوئی ہے امام زمان علیہ السلام کے تیسرے نائب حضرت حسین بن روح کی۔ لہذا 15 شعبان کو ان دونوں کے لیے خصوصاً، اور باقی دو جو پہلے اور دوسرے نائب خاص تھے ان کو بھی یاد رکھا جائے، کوئی نہ کوئی کار خیر انجام دیا جائے۔ مثال کے طور پر ان کے لیے فاتحہ پڑھوائی جائے، تلاوت قرآن ہو، ان کا کم سے کم ذکر کیا جائے کار خیر کے لیے۔ بس یاد رہے کہ امام کے تیسرے نائب جناب حسین بن روح کی وفات ہوئی 18 شعبان 326 ہجری کو، اور امام کے چوتھے اور آخری نائب کے جن کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، ان کی وفات ہوئی 15 شعبان 329 ہجری کو۔ اور ایک قول کے مطابق 15 شعبان ہی کو تحویل قبلہ ہوئی، یعنی بیت المقدس سے یروشلم سے قبلہ قرار دیا گیا خانہ کعبہ کو۔ یہ تو تھی کچھ خاص مناسبتیں۔ اب ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ اس مقدس رات کے نام کیا کیا ہیں کہ جو شیعہ سنی دونوں میں بیان ہو گئے۔ مشہور ترین نام اس کا ہے شب برات ہمارے انڈیا اور پاکستان میں، لیکن یاد رکھیں یہ براءت نہیں ہے کہ جس کے معنی ہے نجات دینا یا بری کرنا، یہ ہے برات، بے رے الف تے، شب برات۔ اور برات لفظ ہے فارسی کا، اور اس کے معنی ہیں حوالے کے یا یہ کہ سند کے۔ پس شب برات جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے وہ رات کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے بخشش کا پروانہ یا پرچہ یا کاغذ یا سند ملتی ہے، لہذا اس رات کو کہا جاتا ہے شب برات۔ اور اسی کا ایک دوسرا نام ہے لیلۃ السک، صاد کاف۔ جس طرح سے انگلش میں کہا جاتا ہے چیک، یہی لفظ فارسی میں اور قدیم فارسی میں اور آج کی فارسی میں یہ موجود ہے۔ چیک کے معنی تھے سند یا سرٹیفکیٹ، اور اس چیک کا جو معرب کیا گیا، یعنی جب اس کو عربی بنائی گئی، جیسے کہ لگام کی عربی بنائی گئی تو وہ ہو گیا لجام، تو جب اس کی عربی بنائی گئی تو وہ ہو گیا سک، یا جیسے کہ چین کی عربی بنائی گئی تو وہ ہو گیا سین۔ تو لیلۃ السک یعنی وہ رات کہ جس میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے جہنم سے آزادی کا اور عذاب سے آزادی کا، اور اسی کا ایک نام ہے شب براءت۔ اور یہاں پر مراد ہے براءت سے مراد یعنی نجات اور بری ہونا اور رہا ہونا جہنم سے۔
اور اسی کا ایک نام ہے فارسی میں شب رہائی، یعنی رہا ہونے کی رات۔ ترکی میں اس رات کو کہا جاتا ہے برات کاندلی۔ برات وہی برات کا تلفظ ہے، براعت کہتے ہیں البتہ وہ لوگ، برات کاندلی۔ اور کاندلی جو ہے وہ در حقیقت لیٹن ورڈ جو کینڈلی ہے وہ، اور ساتھ میں یہ عربی میں جب گیا یا عربی سے وہاں گیا، یہ بالکل الگ ڈسکشن ہے، قندیل۔ لیکن جب یہ ترکی میں آیا تو وہ آج بھی اسے کہتے ہیں کیندلی، اور اسپیل کرتے ہیں وہ KANDILI۔ اور ترکی میں جو 5 مقدس راتیں وہاں کے کیلنڈر کے حساب سے بھی مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے یہی برات کیندلی۔ عربی میں اس کے نام ہیں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءت، لیلۃ القسمہ، یعنی اس میں نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہاں پر قسمت سے مراد ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ الدعاء یعنی دعا کی رات، لیلۃ الاجابہ دعاؤں کی قبولیت کی رات، لیلۃ الشفاعہ یعنی شفاعت کی رات، اور لیلۃ الغفران من العتق من نیران، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے آزادی اور غفران کی رات، کہاں سے؟ آگ سے اور جہنم سے۔ اسی طرح سے لیلۃ التکفیر یعنی کفاری کی رات، لیلۃ الحیات یعنی حیات کی رات، لیلۃ المغفرت یعنی مغفرت کی رات، لیلۃ العتق یعنی رہائی کی رات، اور اسی طرح سے لیلۃ القسمت والتقدیر، تقدیر کی رات۔ اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل ہوئی، فیہا تقسم الارزاق، اسی رات رزق تقسیم ہوتا ہے، فیہا تکتب الاجال، موت کو لکھا جاتا ہے، فیہا یکتب وفد الحاج، حاجیوں کے بارے میں بھی اسی رات کو لکھا جاتا ہے، وَيُنَزِّلُ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَتَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْمَكَّةِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ کو نزول ہوتا ہے آسمان سے مکہ کی سرزمین پہ۔ اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منسوب ہے، کہ اس پہ ڈسکشن ہے، لیکن منسوب روایت یہ ہے کہ فیہا یفرخ کل امر حکیم، بھی اسی رات کے لیے کہا گیا کہ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ غروب سے لے کر یعنی 14 کا دن گزر کے جو غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر فجر تک ملائکہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ملائکہ کی ندا ہوتی ہے، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ افضل اللیلہ بعد لیلۃ القدر، کہ یہ رات افضل ترین رات ہے لیلۃ القدر کے بعد۔ اور پھر روایت میں نقل ہوا کہ لیلۃ القدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہدیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم باقی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے یہ رات دی گئی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت میں نقل ہوا کہ اسی رات ہی لیلۃ یعتق اللہ فیہا الرقاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کو میں گردنوں کو آزاد کرتا ہے، کس سے؟ آگ سے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر اس رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو اور دعا کرو، کیونکہ میرے والد فرماتے ہیں کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس اس کے اعمال کے بارے میں جو بہت ہی سرسری کہا جا سکتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کرنا چاہیے جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ اعمال کے بارے میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں جاگے گا اور بیدار رہے گا تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جس دن دل مر جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اس کا دل بیدار رہے گا۔ اس رات کے اہم اعمال میں سے جو سب سے اہم عمل ہے، ابتدا سے اگر بتایا جائے کہ جو مغرب سے پہلے انجام دیا جائے، وہ ہے غسل۔ غسل کس نیت سے ہوگا؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ غسل کا وہی ہے کہ جو واجب غسل کا ہوتا ہے کہ پہلے سر اور گردن اور اس اوپر کے حصے کو دھویا جائے، پھر سیدھے حصے کو، اور پھر الٹے حصے کو آگے پیچھے کے دھویا جائے، اور نیت کی جائے کہ میں غسل کرتا ہوں
15 شعبان کی نیت سے غسل انجام دے کہ میں غسل کرتا ہوں نیمہ شعبان کا قربتاً اللہ، اسی کے ساتھ وہ چاہے تو بہت سارے غسل کر سکتا ہے، غسل زیارت کر سکتا ہے، غسل توبہ کر سکتا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کے لیے غسل کر سکتا ہے، اور دیگر غسل بھی اسی ایک ہی نیت سے ایک ہی غسل میں کئی غسلوں کی نیت کر سکتا ہے۔ دعائے کمیل کا پڑھنا، اور اسی طرح سے ایک دعا جو ہے کہ لیلتنا ہاذہ و مولودہا، اللہم بحق لیلتنا ہاذہ و مولودہا، اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے 111 دفعہ قاہر العدو کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور جو اہم ترین ایک عبادت ہے وہ ہے زیارت امام حسین، اور اگر کوئی زیارت امام حسین پڑھتا ہے اس رات تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے انبیاء کا یہ دین اور ان کی محنتیں باقی ہیں، لہٰذا جب امام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا جائے اور اس زیارت سے مراد کوئی بڑی زیارت نہیں ہے، بڑی زیارت پڑھی جائے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ کم ترین زیارت یہ ہے کہ جس زبان میں بھی آپ چاہیں اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، یا آپ کہیں کہ السلام علیک یا امام حسین، یا آپ کہیں کہ یا امام حسین آپ پہ سلام ہو، یہ سب زیارت ہیں اور یہ بہترین زیارت ہے۔ لیکن آپ زیارت عاشور پڑھیں یا کوئی اور زیارت پڑھیں یا زیارت وارث پڑھیں تو قطعاً اس کا اور زیادہ ثواب ہے، لیکن ثواب کا دار و مدار ہے عشق امام حسین پر۔ اسی طرح سے ایک دعا مستحب جو مفاتیح میں موجود ہے جس کی ابتدا ہے اللہم انت الحی القیوم العلی الاعظم، اور اسی طرح سے ایک دعا مستحب ہے جو دعا شروع ہوتی ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک، یا اللہ تو اس رات ہمیں عطا فرما اپنا خوف۔ نماز جعفر طیار کا پڑھنا اس رات میں بہت ہی اجر و ثواب کا سبب قرار دیا گیا۔ نماز جعفر طیار 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی فجر کی طرح سے، جو بھی سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد چاہے تو آپ 300 دفعہ تسبیحات 4 پڑھ لیں۔ اور یہ پہلے ہم مختصر طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ نماز جعفر طیار پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں فجر کی طرح، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں فجر کی طرح، اور بعد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آپ 300 دفعہ تسبیحات 4 پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 2 نمازیں یعنی 4 رکعت پڑھنی ہوگی، اور پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ زلزال، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد والعادیات، اور پھر دوسری نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ نصر، اور پھر دوسری نماز کی دوسری رکعت میں یعنی چوتھی رکعت ہو جائے گی سورہ حمد کے بعد سورہ توحید۔ بس طریقہ کیا ہوگا کہ پہلی رکعت میں آپ نے حمد پڑھی، سورہ پڑھا، اور سورہ پڑھنے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تسبیحات 4، اور پھر اس کے بعد سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے سے سر اٹھا کے 10 دفعہ، پھر سجدے میں جا کے 10 دفعہ، پھر سجدے سے سر اٹھا کے 10 دفعہ، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ اور 15 دفعہ تسبیحات 4، یہ کل ملا کے ہو جائیں گی 300، اور اس کے بعد 30 دفعہ سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش فرمائیں۔ یہ ہے نماز جعفر طیار، یہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جمعے کے دن زوال سے پہلے بھی اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ 2 رکعت نماز ہے کہ جو جس سورے کے ساتھ چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کافرون ہو، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید ہو، اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد 30 دفعہ سبحان اللہ، 30 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد مفاتیح میں آپ کو دعا مل جائے گی یا من الیہ ملجأ،
اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد 20 دفعہ یا رب، سجدے میں جانے کے بعد 20 دفعہ یا رب، 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 7 دفعہ ما شاء اللہ اور 10 دفعہ لا قوت الا باللہ، اور پھر اس کے بعد صلوات۔ کسی رات کے اعمال میں سے نماز امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ نماز امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد آپ پہلی رکعت میں جب شروع کریں اور جب آپ پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس جملے کو 100 دفعہ آپ کو کہنا ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب 100 دفعہ ہو جائے تو پھر سورہ کو مکمل کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر اس کے بعد سورہ توحید آپ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر سجدے میں بعض جگہ بیان ہوا ہے بعض کتابوں میں کہ 1 دفعہ بھی کافی ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، لیکن بہتر ہے کہ آپ 7 دفعہ کہیں۔ اسی طرح سے دوسری رکعت ہو اور رکوع اور سجدے میں 7 دفعہ انہیں پڑھنا ہے، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر کہنا ہے 1 دفعہ لا الہ الا اللہ اور تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کے 100 دفعہ صلوات، اور پھر اس کے بعد دعائے فرج۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ دعائے فرج اصل میں ہے الہی عظم البلا۔ اب گو کہ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن کو بھی دعائے فرج کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں دعائے فرج ہے الہی عظم البلا، تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ آج ہی کی رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں ایک عمل مستحب ہے، وہ ہے 10 رکعت نماز کہ جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت میں نقل ہوئی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے یہ پڑھنی ہے۔ 10 رکعت یعنی 5 نمازیں ہوں گی، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ جناب سید ابن طاؤس سے ایک نماز نقل ہوئی، اور وہ نماز ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ یہی نماز اتفاق سے اہل سنت میں بھی نقل ہوئی شیخ غزالی سے۔ اور آج کی رات کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل ہے کہ جو در حقیقت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک توسل کا طریقہ ہے، اور وہ توجہ دلاتا ہے کہ امام تک ہماری بات پہنچتی ہے، بلا شک دعائے توسل پڑھی جائے۔ اور اسی طرح سے ایک توسل کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ امام کی خدمت اقدس میں عریضہ دیا جائے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ عریضہ عام طور پر 15 شعبان ہی کو دیا جاتا ہے، لیکن عریضہ کسی بھی دن کسی بھی وقت امام کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں کسی دریا یا نہر میں عریضہ ڈالا جائے، اور یا یہ کہ معصومین علیہ السلام کی ذریعوں میں بھی اس عریضے کو یا کسی کنویں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اور عریضہ عام طور پر آپ کو پرنٹ ہوا مل جائے گا، اور اگر کہیں نہ ملے تو کسی سادے کاغذ پر بھی اپنی حاجت اس صورت میں کہ جیسے آپ امام کو اپنا پیغام دے رہے ہیں لکھیں، اور لکھنے کے بعد کسی مٹی میں اس کو ایک گولے کی صورت میں یا آٹے میں اس کو رکھ کر کسی بھی دریا میں یا سمندر میں یا نہر میں یا کنویں میں اس کو ڈال دیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے، اور اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور دشمنان اہل بیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، بالکل اسی طرح سے دشمنان اہل بیت کی معرفت کے بعد ان کی نفرت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اصحاب اور اعوان میں شامل فرمائے۔ آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے۔